بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ آج ہمارے دینی سوال اور جواب کا 13واں ایپیسوڈ ہے۔ آج کے سوالات ہیں، سب سے پہلے سوال ہے عمران صاحب سیکر سے، کہتے ہیں کیا نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا درست ہے یا کھڑے ہو کر پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے؟ دونوں باتیں ہیں۔ بیٹھ کر پڑھنا درست ہے لیکن کھڑے ہو کر پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے۔ بیٹھ کر پڑھیں گے ثواب کم ہو جائے گا، کھڑے ہو کر پڑھیں گے زیادہ ثواب ملے گا۔ خورشید صاحب پوچھتے ہیں بہرائچ سے کہ ایک غیر مسلم اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، کیا وہ مسجد میں بیٹھ کر افطار کر سکتا ہے؟ بھائی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو اسے قبول کروا دیں سب سے پہلے تو، باقی افطار کے لیے بلا سکتے ہیں لیکن اس میں دین کی دعوت کی نیت ہو اور وہی کام کیا جائے، اس کے علاوہ اگر کوئی اور نیت ہو تو پھر نہیں جائز ہے۔ ارشاد صاحب بلرامپور سے پوچھتے ہیں کہ فرض کی 4 رکعت والی نماز کے لیے کھڑا ہوا، نماز پوری کی، غلطی سے 5ویں رکعت کے لیے شروع کر دی، 5ویں رکعت شروع کر دی اور سجدے میں چلا گیا، تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ بھائی 5ویں رکعت اگر آپ نے شروع کر دی ہے اور چوتھی رکعت میں آپ بیٹھے بھی تھے تو 5ویں رکعت میں اگر آپ نے سجدہ سہو کیا ہے تو نماز ہو جائے گی آپ کی، لیکن یہ ہے کہ سجدے سے پہلے اگر یاد آ جائے تو بہتر ہے کہ لوٹ لیں تو 5ویں رکعت پوری کر لیں، لیکن اگر سجدہ کر لیا ہے 5ویں رکعت کا تو بہتر یہی ہے اور افضل یہی ہے کہ اس میں 6ٹھی رکعت بھی ملا دیں، پھر اخیر میں سجدہ سہو کریں گے تو آپ کی 6 رکعتیں ہو جائیں گی۔ اس میں 4 رکعت جو تھی وہ فرض میں شامل کر لی جائے گی اور 2 رکعت نفل میں شامل کی جائے گی، البتہ اگر سجدہ سہو کیا تھا تو نماز ادا ہو جائے گی۔ زید صاحب بہرائچ سے کہتے ہیں کہ اگر اکثر رات کو سوتے وقت کوئی گردن پکڑ لیتا ہے کچھ سیکنڈ کے لیے تو ایسا کیوں ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کا شبہ ہو، شک ہو، کچھ بھی ہو، بہرحال آپ کو چاہیے کہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر کے اپنی باڈی پہ دم کیا کریں، انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ آیت الکرسی بھی پڑھ کر کے سویا کریں۔ دانت میں شدید درد ہے، کل ایک دانت نکلوایا تھا، کچھ کھانے میں درد ہے تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ کھانے میں درد ہے تو روزہ چھوڑ کر تو کھائیں گے ہی، تو پھر درد کا تو اور زیادہ بڑھنے کا امکان ہے، اور روزے میں تو کھانا نہیں پڑے گا۔ بہرحال اس نیت سے کہ دانت میں شدید درد ہے، روزہ رکھنا مضر ہے، نقصان دہ ہے اور دوا کھانی پڑے گی تو پھر روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، مریض ہو یا سفر میں ہو وہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں اس کی قضا کرے گا۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ یہ تصویر ہے، فوٹو بخاری شریف کی کوئی روایت، کہتے ہیں کہ جو شخص زمین کو ظلماً کسی سے لے لیتا ہے قیامت کے دن 7 زمینہ کا طوق اس میں اس کو پہنایا جائے گا گلے میں، تو کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ جی ہاں، ایسا موجود ہے حدیث میں، بخاری وغیرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جو کسی سے ظلماً وہ چھین لیتا ہے کوئی زمین، قیامت کے دن اس زمین کو اس کی گلے میں لٹکا دیا جائے گا طوق کی شکل میں۔ سمیر شیخ صاحب مہاراشٹر سے پوچھتے ہیں روزہ افطار کی صحیح دعا کون سی ہے؟ بھائی روزہ افطار کی صحیح دعا جو ابو داؤد شریف میں 2 دعائیں منقول ہیں، ایک تو اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اور دوسری دعا ہے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ تو یہ 2 دعائیں ہیں، آپ چاہے پڑھ لیں ان کو، چاہے اس کو پڑھ لیں، پہلے پڑھ لیں یا بعد میں پڑھ لیں، کوئی خیر اس میں لڑائی جھگڑے کی یا فتنہ فساد کی بات نہیں ہے۔ آپ کو جب پڑھنا ہو تو پڑھ لیں، نہ پڑھنا ہو تو صرف بسم اللہ سے افطار کر لیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اخلاق صاحب ہریدوار سے کہتے ہیں کہ سحری کے وقت کون سی دعا ہے؟ بھائی سحری کے وقت میں کوئی خاص دعا نہیں ہے، بسومی غد نویت جو لکھی ہے بعض لوگوں نے، وہ کسی حدیث میں نہیں ہے، وہ لوگوں نے اپنی طرف سے لکھ دی ہے، تو کوئی خاص دعا نہیں ہے، بس روزے کی نیت سے سحری کرنا ہی روزے کی نیت ہے۔ ارشاد صاحب کہتے ہیں بلرامپور سے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں اور ایک رکعت چھوٹ گئی ہو اور امام کے ساتھ سلام پھیر دیا ایک طرف، تو کیا سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ اگر امام کے ساتھ آپ نے سلام پھیرا ہے بالکل ساتھ میں تو سجدہ سہو کرنا نہیں پڑے گا۔ اگر امام سلام پھیر چکا تھا پھر آپ نے سلام پھیرا ہے اس کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کے بعد میں، تو پھر سجدہ سہو کر لینا چاہیے۔ 10واں سوال ہے کہ کیا سگی بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، سگی بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے بارے میں ایک اصول سمجھ لیں کہ آپ اپنے باپ، دادا، نانا، اسی طرح اوپر تک جتنے ہیں ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بیٹے کو، پوتے کو، پھر اسی طرح اور نیچے جتنا ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور اسی طریقے سے بیوی اور شوہر ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جو رشتے ہیں جیسے بہن ہے، بہنوئی ہے، چاچا ہے، اور اسی طریقے سے سالے ہیں یا اور بھی جو رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔
बहरहाल ये सवालात आज के ख़त्म हुए हैं। एक और बात कहनी थी कि अगर कोई इमरजेंसी हो, कोई अहम मसला हो जिसका जवाब फ़ौरन चाहिए, तो आप उसके लिए इनबॉक्स में ये मैसेज लिख दिया करें कि ये इमरजेंसी मसला है, इसको फ़ौरन जवाब दे दें, तो इंशाअल्लाह फिर मैं जवाब दे दिया करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।